اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ کسی نے جادو کیا اور آپ کا کاروبار فیل ہو گیا، کسی نے جادو کیا آپ کا بیٹا مر گیا، وہ جھوٹ بولتا ہے، قرآن پر بھی جھوٹ بولتا ہے، حدیث پر بھی جھوٹ بولتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، دو چیزوں پر جادو کا اثر ہوتا ہی نہیں۔ روزی پر جادو کا اثر نہیں ہوتا اور موت کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ جادو کے ذریعے کوئی کسی کی روزی چھین نہیں سکتا، جادو کے ذریعے کوئی کسی کی جان لے نہیں سکتا۔ اگر کوئی بولتا ہے تو وہ حدیث پر جھوٹ بول رہا، قرآن پر جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے دماغ سے آپ یہ نکال دیجئے کہ کاروبار فیل ہو رہا ہے تو کسی نے جادو کیا ہے، بیٹا مر گیا بیمار ہے اور بیماری کے بعد مر گیا ہے تو کسی نے جادو کیا ہے، بالکل غلط ہے۔ دماغ سے آپ اس کو نکال دیجئے۔ ابھی جو مسجد بنتی ہے، مسجد میں جو وضو خانہ ہوتا ہے تو اس کو آپ دیکھیں گے ٹوٹی ہوتی ہے، اس کو کھولتا ہے آدمی، پانی لے کر کے وضو کرتا ہے۔ یہ اسٹینڈرڈ زمانہ ہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے حوض ہوتا تھا، اس میں لوگ وضو کرتے تھے، کنواں ہوتا تھا، اس سے کھینچ کر کے لوگ پانی نکالتے تھے، اسی کنویں کو پھر حوض کی شکل میں تبدیل کیا گیا۔ تو لوگ حوض کے نیچے نالا ہوتا ہے، اسی کے نیچے وضو کرتے ہیں، وہ نالے سے پانی نکل جاتا ہے۔ تو حوض میں بچھو گر گیا، ڈوبنے لگا، تو کسی کو رحم آیا، ترس آیا، ہاتھ جو بڑھایا کہ یہ میری انگلی پر چڑھ کر کے جان بچا لے گا، تو اس نے ڈس لیا، اس نے پھر ہاتھ کھینچ لیا۔ دوبارہ بچھو ڈوب رہا ہے، اس نے دوبارہ انگلی بڑھائی کہ یہ جان بچا لے گا، پھر اس نے ڈس لیا۔ پھر اس نے تیسری بار انگلی بڑھائی، پھر اس نے ڈس لیا۔ پھر چوتھی بار انگلی بڑھائی، اس نے ڈس لیا۔ بغل کے آدمی نے کہا کہ اس ظالم پر تم رحم کیوں کرتے ہو جس کو بھلے برے کی تمیز نہیں ہے، ڈوب کر کے مر جانے دو۔ اس اللہ کے بندے نے، اس عارف نے کیسا پیارا جواب دیا ہے، آپ کے دل سے ہر نفرت دور ہو جائے گی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جب میرا بھائی میری مدد نہیں کرتا میں کیوں مدد کروں گا؟ جب میرا بھائی میری مدد نہیں کیا مصیبت میں کیوں مصیبت میں مدد کروں گا؟ آپ یہ عام بات بولتے ہیں۔ جب وہ جھگڑا شروع کیا ہے تو میں جھگڑا ختم کیوں کروں گا؟ جب اس نے معاف نہیں کیا تو میں کیوں معاف کروں گا؟ اس عارف نے کہا کہ ایک بات سن لو، وہ بچھو برا ہے، برا ہو کر کے برائی کو نہیں چھوڑتا، میں بھلا ہو کر کے بھلائی کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنے بھائی کو معاف کریں گے، محبت کریں گے، مدد دیں گے، بدلہ دیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ماں باپ کے رشتے سے بھائی ہوگا، مطلب نکالنے کے لیے کسائی ہوگے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ مجھ میں برا مجھ میں برائی بھی، مجھ میں بھلائی بھی، لاکھوں ہے میل دل میں، تھوڑی صفائی بھی، تھوڑی صفائی بھی، تھوڑا سا نیک ہو، تھوڑا سا نیک ہو، تھوڑا بے ایمان ہو، دنیا جو چاہے سمجھے، میں تو انسان ہوں، میں تو انسان ہوں۔ جیون کا جیون کا گیت ہے، سر میں نہ تال میں، الجھی ہے ساری دنیا روٹی کے جال میں، روٹی کے جال میں۔ کیسا اندھیر ہے، کیسا اندھیر ہے، میں بھی حیران ہوں، دنیا جو چاہے سمجھے، میں تو انسان ہوں، میں تو انسان ہوں۔ سلمان کی مثال کھجور کی طرح ہے، جیسے کھجور ویسے مسلمان کیسے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ جیسے کھجور ویسے مسلمان، جیسے کھجور کا درخت ویسے مسلمان، کھجور اور مسلمان دونوں برابر کیسے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ ابھی آپ کی مکئی کی کھیتی لگی ہوئی ہے، جیسے کھیتی ویسے مسلمان، کھیتی اور مسلمان دونوں برابر، وہ کیسے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ یوسف علیہ السلام کتنے سال کے لیے جیل گئے اور باہر آئے تو کیا ملا؟ مصیبت کتنے دنوں تک کاٹی، راحت کتنے دنوں کی ملی؟ یہ آخری سوال ہے، مکمل بیداری کے ساتھ سنیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔
3 سوال ہے، پیغام شروع ہو رہا ہے۔ آپ کی چمکتی ہوئی پیشانی، چمکتی ہوئی ٹوپی، میرا دل خوش ہو گیا۔ پنڈال تو بڑا ہے، مجمع چھوٹا ہے، لیکن حوصلہ بہت بڑا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آسمان سے زمین والوں کے لیے فیصلہ بڑا فرمائے، دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرمائے۔ 3 سوال، پیغام شروع ہو رہا ہے۔ جیسے کھجور کا درخت ویسے مسلمان۔ اے بابو بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اشارہ مت کرو، ابھی عمر تمہاری نہیں ہوئی ہے۔ جیسے کھجور کا درخت ویسے مسلمان۔ کیسے؟ کھجور کا درخت زمین میں گڑا ہوا ہوتا ہے، اس کی جڑ زمین کے نیچے تک پہنچ جاتی ہے، پانی تک پہنچ جاتی ہے، اس کا سر آسمان سے مات کرتا ہے، لاکھ طوفان آئے، لاکھ ہوا چلے، کھجور کا درخت اپنی جگہ گڑا ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی مسلمان ہے، مسلمان کا ایمان سینے کے اندر گڑا ہوتا ہے، اس کا عمل آسمان کو پہنچتا ہے۔ جیسے کھجور کا درخت ویسے مسلمان۔ دوسرا سوال تھا، جیسے ہماری کھیتی ویسے مسلمان۔ کیسے؟ کھیتی پر جب ہوا چلتی ہے تو وہ ڈولتی ہے، سنبھلتی ہے، ڈولتی ہے، سنبھلتی ہے۔ آپ دیکھیں گے طوفان آیا، وہ جھک جاتی ہے، پھر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر جھک جاتی ہے، پھر کھڑی ہو جاتی ہے، جڑ سے اکھڑتی نہیں ہے۔ ٹھیک یہی مسلمان کا حال ہے۔ مسلمان کے اوپر مصیبت آتی ہے، وہ صبر کا سہارا لے کر کے خدا کے بھروسے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے کھیتی ویسے مسلمان۔ یوسف علیہ السلام کتنے سال کے لیے مصیبت کاٹے؟ کتنے سال کے لیے جیل گئے؟ صرف 7 سال کے لیے۔ 7 سال مصیبت کاٹی، اور مصیبت سے باہر کب نکلے؟ 7 سال کے بعد۔ مصیبت کتنے سال کے لیے رہی؟ صرف 7 سال کے لیے۔ اور مصیبت سے نجات پائے تو حکومت کتنے سال کے لیے ملی؟ 90 سال تک مصر کی کرسی پر حکومت کرتے رہے۔ صبر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے صبر کریں گے انشاءاللہ۔ صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، جنازہ پڑھانے کے لیے میں آ ہی گیا۔ کس کے روکے رکا ہے سویرا، ایک پل کا ہے مہمان دیرا، رات جتنی بھی سنگین ہوگی، صبح اتنی ہی رنگین ہوگی، صبح اتنی ہی رنگین ہوگی۔ غم نہ کر گر ہے بادل گھنیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، لب پہ شکوان لا اشک پی لے، جس طرح بھی ہو کچھ دیر جی لے، لب پہ شکوان لا اشک پی لے، جس طرح بھی ہو کچھ دیر جی لے۔ اب کھڑنے کو ہے غم کا ڈیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا۔ یوں ہی دنیا میں آ کر نہ جانا، صرف آنسو بہا کر نہ جانا، صرف آنسو بہا کر نہ جانا۔ مسکراہٹ پہ بھی حق ہے تیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، ایک پل کا ہے مہمان اندھیرا۔ نبی کی سیرت کے حوالے سے، نبی کی سنت کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام آپ کی بیداری کو ٹٹول کر کے، کہ نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے انشاءاللہ زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ دایاں بایاں ہوتا رہے گا، گھبرانے کی بات نہیں۔ بہت سارے لوگ گھبرا کر کے ہاتھ اٹھا نہیں رہے۔ میں بھی آپ کی جگہ ہوتا، اچانک سوال ہوتا، میں بھی پھنس جاتا۔ دیکھیں گے، تجربے کی بات ہے، جب آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں گے تو سکون سے نماز ادا ہو، اور جب مسجد آئیں گے تو آپ کو خیال پریشان کرے گا۔ خیال پریشان کرتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے میں۔ گھر میں آدمی نماز پڑھے تو اطمینان سے نماز پڑھتا ہے، مسجد آیا خیال پریشان کیا، گھر میں نماز پڑھی اطمینان سے نماز ہوئی۔ اب نماز پڑھے تو کہاں پڑھے؟ اطمینان سے اپنے گھر میں پڑھے۔ تو لکھا کہ اگر گھر میں نماز پڑھے گا سنت سے دور ہوگا، سنت کے خلاف ہوگا، اگر مسجد میں نماز پڑھے گا سنت کے ساتھ ہوگا۔
اس نماز کی گارنٹی نہیں ہے، مسجد میں جو نماز پڑھے گا اس کی گارنٹی ہے، سر کے اوپر بھی جائے گی، آسمان میں بھی پہنچے گی۔ صرف ایک کام آ کر کے ایک آدمی مسجد میں کر رہا ہے، کیا؟ دایاں پاؤں اتار کر کے رکھتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ 2 منٹ۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 منٹ۔ 1 منٹ کا عمل، سب سے چھوٹی سنت، سب سے چھوٹی سنت مسجد کے حوالے سے کہ آدمی آیا، دایاں پاؤں اتار کر کے اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھا، کیا ملا؟ لکھا کہ 3 چیزوں میں اضافہ ہو گیا۔ صرف چھوٹا عمل 1 منٹ کے لیے کیا، نبی کی سنت کو زندہ کیا، مسجد میں آ کر کے بسم اللہ پڑھ کر کے دایاں پیر داخل کیا، کیا ہوا؟ 3 چیزوں میں اضافہ ہوا۔ اللہ کا دوست ہو گیا، اللہ کی رحمت کو آسمان سے کھینچ کر کے زمین پر اتار لیا، خدا سے دور تھا، جیسے ہی سنت کو زندہ کیا خدا سے قریب ہو گیا۔ ترکی بغل میں ایک ملک ہے، اس میں جس ممبر پر کھڑا ہو کر کے خطیب خطبہ دیتا ہے اس میں جبہ رکھا رہتا ہے اور داڑھی رکھی رہتی، ڈپلیکیٹ داڑھی، ڈپلیکیٹ جبہ رکھا رہتا ہے۔ امام صاحب آگے ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے کوٹ پتلون میں، اب آ کر کے اس نے دیکھا ممبر پر جبہ رکھا ہوا ہے، پہن لیا، ممبر پر ڈپلیکیٹ داڑھی ہے اس کو لگا لیا، پہلے صفا چٹ تھا، چہرہ فٹ بال کا میدان تھا، نہ چہرے پر مونچھ ہے نہ داڑھی ہے، کچھ نہیں ہے، مسجد کا امام ہے کوٹ پتلون میں۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے، مدرسے کی برکت ہے کہ آپ کے چہرے پر بھی داڑھی ٹوپی ہے، امام کے چہرے پر بھی داڑھی ٹوپی ہے۔ ترکی کی مسجد ہے، ممبر پر جبہ رکھا ہوا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، صفا چٹ امام سگریٹ کا دھواں اڑا کر کے آتا ہے نماز پڑھانے کے لیے، کوٹ میں پتلون میں، سمجھ بھی نہیں آتا کہ عالم ہے کہ امام ہے، کون ہے۔ اس کے بعد آنے کے بعد کرتا کیا ہے کہ جبہ پہنتا ہے، داڑھی لگا کر کے، اس کے بعد اللہ اکبر، جیسے ہی سلام پھیرا داڑھی اتر گئی، جبہ اتر گیا، اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنا پیسہ بچائیں گے، دوسرے کے پیسے سے حج عمرہ کریں گے انشاءاللہ۔ جیل میں جا کر کے سیدھا داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ذرا جلسہ سے فارغ ہونے دیجئے، آپ لوگ کو پھانسی پر چڑھائے۔ پیچ مذہب کا کسی صاحب نے ڈھیلا کر دیا، سادہ لوہوں کو بھی بالآخر رنگیلا کر دیا، شوق پیدا کر دیا پتلون کا، شوق پیدا کر دیا بنگلے کا اور پتلون کا، شوق پیدا کر دیا بنگلے کا اور پتلون کا، شوق پیدا کر دیا بنگلے کا اور پتلون کا، وہ مسل ہے مفلسی میں آٹا گیلا کر دیا، وہ مسل ہے مفلسی میں آٹا گیلا کر دیا۔ تیسرا پیغام قرآن کے حوالے سے میں جب آیا تھا، ایک نشست ختم ہو گئی، یہاں جو قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مصر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی۔ کیا شاندار تلاوت ہوئی ہے بھائی، آپ کا جلسہ کامیاب ہو گیا، خطابت سے ہو یا نہ ہو، تلاوت سے ہو گیا۔ اب بتائیے، ہم لوگ خود قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگ ہیں، جب ہم کو اتنا متاثر کیا تو آپ کو کتنا متاثر کیا ہوگا۔ جب اس نے اتنا دل سے پڑھا ہے تو قرآن زمین پر نہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا، قبول ہو گیا۔ اللہ آپ کے جلسے کو قبول فرمائے، اور اس طرح خوبصورت آواز میں قرآن پڑھنے والے کو اللہ اس دھرتی پر پیدا فرمائے۔ بڑا دل خوش ہوا۔ قرآن کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، آپ لوگ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سنیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ سال بھر کا حصہ سیدھے رمضان میں قرآن پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر، میں لے کر کے آؤں گا جگہ پر آپ۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک جوان گورنر بن گیا، معمولی آدمی گورنر بن گیا۔ حضرت عمر نے دیکھا یہ آدمی کب سے گورنر بن گیا؟ بولا حضور بستی میں سب سے زیادہ قرآن یہی جانتا تھا،
بستی میں قرآن کا علم سب سے زیادہ اسی کے پاس تھا، اس لیے گورنر بن گیا، غریب آدمی گورنر بن گیا، صرف کس بنیاد پر؟ قرآن کی وجہ سے۔ حضرت عمر نے کہا میرے نبی نے سچ کہا، جو قرآن کو پکڑتا ہے اللہ عزت کی چوٹی پر پہنچا دیتا، جو قرآن کو چھوڑتا ہے اللہ ذلت کی پستی میں اس کو ڈال دیتا ہے۔ ایک جوان آ کر کے بولا حضرت عمر سے حضور روزگار دے دو، نوکری دے دو۔ حضرت عمر نے کہا ضرور نوکری ملے گی، میں تو نوکری دینے کے لیے ہی بیٹھا ہوں، پہلے یہ بتاؤ کہ تم قرآن جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا نوکری نہیں مل سکتی، پہلے قرآن سیکھ کر کے آؤ، قرآن نوکری کی چابی ہے، تم قرآن سیکھ کر کے آؤ، تمہاری نوکری کے دروازے کھل جائیں گے، اس کے بغیر دروازہ بند رہے گا، کھل نہیں سکتا۔ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں دیکھیں گے آپ تسبیح ہوتی ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ کرتے ہیں، بہت اچھی بات۔ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں دیکھیں گے موبائل کھول کر کے قرآن پڑھتے رہتے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو لوگ تسبیح ہاتھ میں لے کر کے گنتے ہیں، یہ چٹ میں تسبیح پڑھتے ہیں، پٹ میں آسمان میں پہنچ جاتے ہیں، خدا تک پہنچ جاتے ہیں۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ جلدی سے خدا تک نہیں پہنچتے۔ جو لوگ تسبیح میں خدا کو یاد کرتے ہیں وہ جلدی میں خدا تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن شام میں پہنچتے ہیں، صبح کو پھر جدا ہو جاتے ہیں۔ قرآن جو لوگ پڑھتے ہیں وہ دیر سے خدا تک پہنچتے ہیں، لیکن جب پہنچتے ہیں تو پھر کبھی جدا نہیں ہوتے۔ قرآن میں اور تسبیح میں یہی فرق ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ہمارا بچہ پہلے قرآن سیکھے گا، اس کے بعد اسکول کی تعلیم لے گا۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جو سب سے بڑا بے وقوف ہوگا وہ مدرسے میں آئے گا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ہاں یہاں کچھ لوگ بیدار ہوئے ہیں، دایاں بایاں ہوئے ہیں، وہ بستی کے داماد ہوں گے، اللہ حفاظت فرمائے۔ کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کے ہے ایمان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کے ہے یاد رکھنی ہے یہ اسلاف کی تاکید، ہمیں یاد رکھنی ہے یہ اسلاف کی تاکید، ہمیں عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا، عافیت چاہو تو۔ دنیا اور آخرت کے حوالے سے پیغام، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ جلسہ دوسری نشست کا شروع ہو رہا ہے اور میں بیٹھا ہوں، ورنہ تو جب جلسہ باسی ہو جاتا ہے تب سحری کھانے کے لیے ہم لوگ بیٹھتے ہیں، آدھے لوگ سو چکے ہوتے ہیں، آدھے لوگ جاگتے ہیں، تو مردہ کو زندہ کرنا پڑتا ہے اور زندہ کو جلدی سے سحری کے لیے فارغ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، آپ کا جلسہ بالکل جوان ہے، اللہ دین اور دنیا دونوں کی بھلائی سے ہم سب کو جوان فرمائے آمین۔ دنیا اور آخرت کے حوالے سے پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، 3 منٹ میں نکل جائے گا، دھیان سے سنیے گا۔ دنیا کا بدلہ اللہ دنیا میں نہیں دیتا، جنت میں دے گا۔ جانتے ہیں کیوں؟ آپ کا دل بڑا مضبوط ہوگا۔ دنیا میں بھلائی کیا، بھلائی کا بدلہ دنیا میں نہیں ملا، اللہ جنت میں دے گا۔ کیوں؟ 2 وجہ سے دنیا چھوٹی ہے، بدلہ بڑا ہے۔ ہماری دنیا میں جنت کا بدلہ لینے کے لیے جگہ ہی نہیں، اس لیے اللہ دنیا میں بدلہ نہیں دیتا، اور جنت دنیا سے بڑی جگہ ہے۔ دنیا کی نیکی کا بدلہ اس لیے اللہ جنت میں دے گا، دنیا میں ملے گا، دنیا ختم ہو گئی، بدلہ بھی ختم ہو گیا، جنت ختم ہونے والی نہیں ہے، اس لیے دنیا کا بدلہ اللہ جنت میں دے گا۔ کتنا مہربان خدا ہے۔ آپ جنت میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کوئی اگر آپ سے پوچھے کیا جواب دیں گے؟ ایک ہی جواب ہے، آپ جنت میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ ایک ہی جواب ہے، دنیا میں خدا کا دیدار نہیں ہے، خدا سے ملاقات نہیں ہے۔ جنت میں جائیں گے، خدا کا دیدار بھی ہوگا، ملاقات بھی ہوگی، اس لیے جنت۔ ایک نصرانی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو عالم دین نے کہا کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ۔ کہا میں مسلمان تو ہو جاؤں گا لیکن مجھے ملے گا کیا؟ بولا جنت ملے گی۔ کہا جنت سے بہتر اگر چیز ہے تو بتاؤ، تب تو اسلام قبول کروں گا، مسلمان ہو جاؤں گا، جنت کے لیے مسلمان نہیں بنوں گا۔
تو کہنے والے نے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، جنت سے بہتر نعمت کی ضمانت میں لیتا ہوں، خدا کا دیدار میں کراؤں گا۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ جلسے میں خطاب کر رہے تھے، لوگوں سے کہا لوگوں پریشان مت ہو، جنت میں سب کچھ ملے گا۔ ایک چچا کھڑے ہوئے، حضرت وہ ملے گا؟ کہا کیا؟ کہ وہ کرے اللہ کا بندہ صاحب بولو کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہ حضرت آپ کہہ رہے ہیں جنت میں سب کچھ ملے گا، حقہ ملے گا؟ تو حضرت نے کہا ہاں ملے گا، لیکن جہنم میں جا کر کے سلگانا ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے 10 روپیہ ملے گا، اعلان کریں گے انشاءاللہ۔ راستے میں 10 روپیہ ملے گا، اعلان کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ 10,000 ملا تو گھر کا سامان ہوگا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ فقط والی نہیں تھے، سبھی ملکوں کے والی تھے۔ سکندر جب گئے دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، کا بھاگا کچھو گھر نہ رہائی، دیکھت نین چلا جگ جائی۔ ایک لک پوت سوا لک ناتی، تارا بن گھر دیا نہ باتی۔ لنکا سی کوٹھی سمندر سکھائی، تارا بن کی خبر نہ پائی۔ کہت کبیرہ انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری۔ کہت کبیرہ انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری۔ میں آپ کو وہاں تک لے کر کے آ گیا ہوں جہاں مجھے آپ کو پہنچانا تھا۔ ماشاءاللہ مجھے اگر ٹائم نہیں ملتا، 3 منٹ کا ٹائم ملتا تو میں یہ پیغام سناتا، آپ اس کی حفاظت کرتے تو میں گارنٹی لے کر کے جاتا کہ آپ کے ہاتھ پر بھی پیسہ ہوگا، جیب میں بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا، ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں۔ اس کو یاد کر کے لے جائیے گا، اور 2026 جب آئے گا تو آپ سال بھر تجربہ کر کے دیکھیے گا۔ اگر جھوٹے ہو گئے تو آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں۔ مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں، ہاتھ مر پہ پیسہ ہوگا، جیب میں بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا، ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں۔ آپ کو صرف 2 کام کرنے ہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ کریں گے۔ پہلا کام حلال کمانا۔ اگر حرام کماتے ہیں میں گارنٹی واپس لیتا ہوں، حلال کماتے ہیں گارنٹی دے رہا ہوں 1 سال۔ اور دوسرا کام حساب سے خرچ کیجیے، تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کیجیے، پیسہ ہے نہیں، پیسے کو پانی کی طرح مت بہائیے۔ پیسے کو حساب سے خرچ کر کے 1 سال دکھائیے، تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کر کے دکھائیے۔ پیسہ ہے نہیں، آپ بے حساب خرچ مت کیجیے، 1 سال حلال کما کر کے دکھائیے۔ میں مسند رسول پر گارنٹی لیتا ہوں 10 سال تک آپ کے ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، جیب میں بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا، ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں۔ 2 طرح کی روزی ہوتی ہے، ایک روزی کا نام حلال، دوسری روزی کا نام حرام۔ 4 طرح سے حاصل ہوتی ہے۔ باپ دادا کی جائیداد سے حاصل ہوتی ہے پہلی روزی، کاروبار سے حاصل ہوتی ہے، تجارت سے حاصل ہوتی ہے دوسری روزی، کھیتی باڑی سے حاصل ہوتی ہے تیسری روزی، نوکری ملازمت سے حاصل ہوتی ہے چوتھی روزی۔ 4 طرح کی روزی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے حرام کمایا، کتنا بڑا نقصان ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کو گھر میں بھی چین نہیں ملے گا، گھر سے باہر بھی سکون نہیں ملے گا۔ اگر ایسا ہے تو 100 بار جھانک کر کے اپنے گریبان میں دیکھیے کہ حرام آ رہا ہے، کسی طرف سے آ رہا ہے، نہ گھر میں سکون ہوگا نہ باہر چین ملے گا۔ دوسرا نقصان، آپ کماتے کماتے تھک جائیں گے، پیسہ نظر نہیں آئے گا، برکت اٹھ جاتی ہے۔ تیسرا نقصان، اگر آپ نے حرام پیسہ کمایا، مسجد میں چندہ دیا،
مدرسے میں چندہ دیا تو یہ کسی کام کا نہیں. یہ چندہ دینا ایسے ہے جیسے پاک کپڑے کو خون میں دھونا. کپڑا اور ناپاک ہوگا، پاک نہیں ہوگا. بیٹا میدان میں گیا جنگ لڑنے کے لیے، خبر آئی کہ تمہارا بیٹا ہار گیا. ماں کہتی ہے میرا بیٹا ہار ہی نہیں سکتا، یا تو میدان جیت کر کے آئے گا یا تو گردن کٹا کر کے آئے گا. میدان ہار نہیں سکتا. خبر آئی کہ پہلی خبر جھوٹی تھی، تمہارا بیٹا میدان جیت کر کے آ رہا ہے. باپ نے پوچھا اپنی بیوی سے، لڑکے کی ماں سے، تم کو کیسے یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا میدان ہار نہیں سکتا؟ کہا کہ جب وہ میرے پیٹ میں تھا تو میں نے حرام کو حلق کے نیچے اترنے نہیں دیا. جب وہ دودھ پینے لگا تو میں نے اس کے حلق کے نیچے حرام کو اترنے نہیں دیا. میرے بیٹے کے پیٹ میں حلال ہے، وہ میدان مار تو سکتا ہے، ہار نہیں سکتا. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے حلال کمائیں گے، حساب سے خرچ کریں گے انشاءاللہ. امیروں کو لوٹیں گے، غریبوں میں بانٹیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے. زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. پرائے مال کو اپنا سمجھے، حرام کو بھی حلال جانے، حرام کو بھی حلال جانے. گناہ کرے اور کمال سمجھے، گناہ کرے اور کمال سمجھے. بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے؟ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے. آپ کا جلسہ 1/3 نکل گیا. آپ ہم کو اتنا گھور گھور کر کے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے، لیکن میں بھی چلاک آدمی ہوں، دم کر کے بیٹھا. آپ نظر لگاتے رہیے، ہم نظر کاٹتے جا رہے ہیں. بالکل آپ کا آدھا جلسہ محبت میں کیسے گزر گیا مجھے بھی پتہ نہیں چلا، آپ کو بھی پتہ نہیں چلا. عظیم مہمان مفتی نعمان صاحب دامت برکاتہم، ان کا وقت ہے اور میں استعمال ہو رہا ہوں. زیادہ امتحان لوں گا تو دعا کی بجائے بد دعا ملے گی. خیر، اللہ جزائے خیر دے. اس آدمی کا چھوٹا پیک ہے، بڑا دھماکہ ہے. یہ آدمی آپ کو دیکھنے میں بالکل معمولی لگتا ہے، اس کے مدرسے کو دیکھ کر کے یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس علاقے کا غلام وستانوی ہے. اللہ ان کی عمر میں خوب خوب برکت دے. بچوں کے لیے الگ مدرسہ بنایا ہے، لڑکیوں کے لیے الگ مدرسہ بنایا ہے، اور اکیلے ہی اپنے دم اور خم پر اس آدمی نے 2024 کو بھی اچھا کر لیا. امید کرتا ہوں کہ 2025 میں اور زیادہ ان کو ترقی ہوگی. اللہ ان کو قبول فرمائے، ان کے مدرسے کو قبول فرمائے. بہت عظیم آدمی ہے یہ، چھوٹا پیک بڑا دھماکہ ہے. اللہ علم میں، عمل میں، اخلاق میں خوب خوب برکت عطا فرمائے. دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. ہم جہیز دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جہیز میں اچھائی کتنی ہے، برائی کتنی ہے، دکھانے کے لیے جا رہے. بیٹی کو جہیز دیا، آپ نے پلنگ دیا، کرسی دیا، آپ نے گدا دیا، صوفہ دیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن جہیز کے اندر برائی کتنی ہے؟ اچھائی ایک ہے، 5 برائی ہے. یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. ایک اچھائی ہے کہ بیٹی کو آپ دے رہے ہیں، 5 برائی ہے، میں آپ کو اپنی آنکھ سے اور کرسی سے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. پہلی برائی کیا ہے؟ جہیز کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں. جہیز کے بغیر نکاح ہوتا ہی. دوسری برائی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. جہیز چھوٹا نہیں ہوتا، 18 چکا ٹرک بھی چھوٹا پڑ جاتا. دوسری برائی. تیسری برائی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. جو باپ جہیز دیتا ہے وہ دکھا کر کے دیتا ہے، چھپا کر کے نہیں دیتا. وہ دکھا کر کے ادھر دیتا ہے. غریبوں کی بیٹیوں پر آسمان سے بجلی گرتی ہے. اور چوتھی خرابی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں کہ جہیز پر جس بیٹی کو باپ جہیز دے رہا اس کی نظر نہیں ہے، لڑکے والوں کی نظر ہے. کیا مل رہا ہے؟ کہتا کہ ہم کو پلنگ کشن گنج کا نہیں، سلی گوڑی کا پلنگ چاہیے. دے کس کو رہا ہے؟ بیمار کون ہے اور دوا کون پی رہا ہے؟ مدعی سست گواں چست وہ بیٹی کو دے رہا ہے. ڈیمانڈ کون کر رہا ہے؟ داماد کر رہا ہے. بے شرمی سے مطالبہ ہوتا ہے. کیا کہتا ہے کہ سنگل مت دیجیے گا، ڈبل دیجیے.
ایک پر آپ کی بیٹی آرام کرے گی، ایک پر آپ کا داماد آرام کرے گا۔ ایک جہیز ہے، آپ کہتے ہیں ہم بیٹی کو دے رہے ہیں، 5 برائی آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔ اور جہیز کا نقصان دیکھیے، گھر سے لے کر کے باہر تک کتنا بڑا نقصان ہے۔ ایک لڑکی پر ایک ماں باپ 4 ظلم ڈھاتے۔ سر جھکا کر کے بیٹھا ہوا تھا، ادھر سے گھر سے خبر آئی کہ تم کو بیٹا ہوا ہے، سر بھی اٹھایا، سینہ بھی تانا کہ بیٹے کا باپ بن۔ ابھی سر جھکا کر کے بیٹھا ہوا تھا، بیٹے کا نام سن کر کے سر اٹھایا، سینہ تان کر کے بولتا ہے میں بیٹے کا باپ بن گیا۔ سر اٹھا کر کے بیٹھا ہوا تھا، ادھر سے خبر آئی کہ تم کو بیٹی پیدا ہوئی ہے، سر گاڑ کر کے ایسے بیٹھ گیا جیسے لگتا ہے کہ مراقبے میں چلا گیا، مکہ مدینہ پہنچ کر کی دم لے گا۔ یہ پہلا ستم ہے۔ اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو گھر کی عورت ہاتھ میں لے کر کے کہتی اپنا دھن ہے، اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو گھر کی عورت ہاتھ میں لے کر کے کہتی پرایا دھن ہے۔ انصاف سے بتائیے یہ بچہ کس کا ہے؟ اسی باپ کا ہے، اسی ماں کا ہے۔ یہ بیٹی کس کی ہے؟ اسی باپ کی ہے، اسی ماں کی ہے۔ سلوک دیکھیے، کسی کے ساتھ اپنا سلوک ہے، کسی کے ساتھ پرایا سلوک۔ اور اس کے بعد دکھانے کے لیے جا رہا ہوں ستم۔ بیٹے کو عربیہ سے لے کر کے کہاں تک بھیج دیا پڑھنے کے لیے؟ پٹنہ۔ پٹنہ سے کہاں تک بھیج دیا؟ بنگلور۔ بنگلور سے کہاں تک بھیج دیا؟ دبئی۔ اور بیٹی کو کہاں بٹھایا؟ چولہے پر۔ بیٹے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، تعلیم سے مالا مال کر دیا، بیٹی کو تعلیم سے محروم کر دیا۔ تیسرا ستم۔ چوتھا ستم دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ اس علاقے کے لوگ بھی کرتے ہیں، جوکی ہو، پلاسی ہو، سکٹی ہو، سارے علاقے کے لوگ کرتے ہیں۔ کیسے؟ جب حج میں جائیں گے تو بیٹا کو بلائیں گے، بیٹا یہاں بیٹھا، میرے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ ہے، سب تمہارا، یہ میری زمین ہے، وہ میری زمین ہے، میں نے سب کچھ تم کو لکھ دیا، میں حج میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں میں زندہ آؤں گا، میرا جنازہ اٹھے گا، تم اکاؤنٹ کے پیسے کے بھی مالک ہو، زمین کے بھی مالک ہو۔ بیٹی کو پوچھا تک نہیں، چلا گیا، بیٹے کو سب کچھ دے کر کے چلا گیا۔ وہاں سے جب واپس آیا تو کھجور بلا کر کے دے رہا ہے بیٹی کو، پانی بلا کر کے دے رہا ہے بیٹی کو، ادھر سب کچھ دے چکا بیٹے کو، نہ حج قبول ہوگا نہ جنت کی گارنٹی ہے۔ آخری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ادھر بیٹے کا باپ بیٹھا ہوا، ادھر بیٹی کا باپ بیٹھا ہوا۔ تو بیٹے کا باپ کہتا ہے بیٹی کے باپ سے، سمدھی آپ نے نیچے سے تو سب کچھ دے دیا، تھوڑا سا اوپر سے بڑھا دیجیے گا۔ اب اس بیچارے کا سر چکرا گیا کہ نیچے سے گاڑی بھی دے ہی دیا ہے، پیسہ بھی دے ہی دیا ہے، سامان بھی دے دیا، سب کچھ نقد دے دیا، اوپر سے کیا بڑھانے کے لیے بول رہا ہے؟ تو کان میں کہتا ہے کہ سمدھی اوپر سے کیا بڑھائے؟ کہ 100 گاڑی لے کر کے آؤں گا بارات، تیل کا پیسہ بھی دے دیجیے گا، کرایہ بھی دے دیجیے گا، حلوائی کی دکان نانا جی کا فاتحہ۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے، اپنا مہمان ہوگا، دوسرے کا دسترخوان ہوگا، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، کتنا حق ہے کتنی لوٹ ہے، کتنا حق ہے کتنی لوٹ ہے، رکھ سبھی کا لاج کچھ نہ بول، کیا ہے یہ سماعت کچھ نہ بول، کیا ہے یہ سماعت کچھ نہ بول، ڈھول کا یہ پول صرف دیکھ لے، اے دل زبان کھول صرف دیکھ لے، اے دل زبان کھول صرف دیکھ لے، اے دل زبان کھول صرف دیکھ لے، مان لے جہاں کی بات کو، دن سمجھ لے کالی رات کو، دن سمجھ لے کالی رات کو، چلنے دے یوں ہی یہ سلسلہ، کچھ نہ بول کس کو کیا ملا، کچھ نہ بول کس کو کیا ملا، ترازوؤں کا جھول صرف دیکھ لے، اے دل زبان کھول صرف دیکھ لے، اے دل زبان کھول صرف دیکھ لے، اے دل زبان کھول صرف دیکھ لے۔ سنت کے مطابق بغیر ڈیمانڈ کے اپنے بیٹے کا نکاح کریں گے انشاءاللہ۔
اپنا بھی نکاح بار بار کریں گے بغیر ڈیمانڈ کے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ اپنا نکاح بار بار ہوگا. اچھا یہ اسکرین پر سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ کس نے ہاتھ اٹھایا. بغل میں پنڈال میں عورت کو ان کی پتہ چل گیا تو رات میں زہر گھول کر کے کھلائے گی، سیدھے محشر میں پہنچا دے گی. بہت دھیان سے سنیے گا، جوانوں کی تعداد اس جلسے میں زیادہ ہے، بوڑھوں کی تعداد کم ہے. میں اپنے جوانوں کو قبولیت کی گھڑی میں دعا دیتا ہوں، اللہ ہمارے جوانوں کو دین دنیا رات چگونی ترقی سے مالا مال فرمائے. ایک مثال پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، تفصیل کا موقع نہیں ہے، بالکل آپ کو بائی پاس لے کر کے جا رہا ہوں. اور میں جیسے آپ کا مہمان ہوں اسی طرح مفتی صاحب آپ کے مہمان ہیں. آپ جیسے ہم کو سن رہے ہیں ویسے آپ کو سننا پڑے گا، ورنہ آپ گنہگار ہو جائیں. اگر بھاگ گئے ہم کو سن کر کے تو اور بڑے گنہگار ہوں. اس لیے جس طرح سن کر کے آپ میرا حق ادا کر رہے ہیں اسی طرح اپنے مہمان کو سن کر کے جائیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. آپ کے گھر میں کچا انڈا ہوگا، کچا، اس کو توڑ دیجئے، شراب کے گلاس میں ڈالیے، وہ ایسے ٹائٹ ہو جائے گا جیسے چولہے پر انڈا. کیوں بھائی؟ چولہے میں تو آگ ہے اس لیے انڈا ٹائٹ ہوا، لیکن شراب میں کون سی آگ ہے؟ تو لکھا کہ چولہے کی آگ سے بڑھ کر کے شراب کے پانی میں آگ ہے. وہاں انڈا ٹائٹ ہو جاتا ہے، یہاں انڈا پک جاتا ہے. ایک مثال، آپ کھیتی ہیں، کسان ہیں آپ، ابھی مکئی کی کھیتی آ گئی ہے آپ کی. جب اس میں پلو لگتا ہے، کیڑا لگتا ہے، تو آپ کرتے کیا ہیں؟ ارریا سے جوکی سے دوائی لاتے، زہر لاتے، اس کو آپ پانی میں گھولتے، کھول کر کے مشین کو پیٹھ پر لیتے، اسپرے کرتے، اور وہ کیڑا مر جاتا ہے. اتنا کڑا زہر ہوتا ہے، اتنا پاور اس میں ہوتا ہے کہ کیڑا مر جاتا ہے. کل تجربہ کیجئے، ایک بوند شراب کی ڈال دیجئے اس مشین میں اور پوری مشین کو آپ پانی سے بھر دیجئے. پوری مشین میں صرف پانی ہی پانی ہے، ایک بوند صرف شراب ہے، ایک بوند، صرف ایک بوند. پوری مشین میں پانی ہے، ایک بوند شراب ہے. اور پھر پھول پر اسپرے کیجئے، 10 روز میں پھول مرجھا جائے گا. کیسا زہر دارو میں ہے. ہاتھ چھوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، گلاس کی گلاس شراب جب اندر جاتی ہے تو اتڑی کو اسی طرح تباہ و برباد کر دیتی ہے. اور آدمی اگر شراب سے مرتا ہے تو خودکشی کی موت ہوتی ہے.